الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ حمد و نعت کے بعد لائق عزت و احترام معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید برہان رشید سورہ حشر کی آیت نمبر 10 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے مولا کریم حق اور سچ بیان کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمیں دیکھنا نصیب ہوا، اور اس مہینے کی 12 تاریخ کو آقا نامدار فخر موجودات زینت بزم کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس دنیا میں ہوئی۔ تو یقیناً یہ مہینہ اہل ایمان کے لیے اور اہل محبت کے لیے کافی خوشیوں کا مہینہ ہے، لیکن اسی مہینے کی 5 تاریخ کو 5 ربیع الاول کو نواس رسول، سبط رسول، شبیہ مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز آج کے خطبے میں آپ کے سامنے مختصراً گفتگو فرمائیں گے۔ اللہ کریم کے جناب دعا ہے مولا کریم مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر نسبت عالیشان ہوتی ہے، چاہے وہ نسبت اہل بیت کی ہو، چاہے وہ نسبت صحابہ کرام کی ہو، یا چاہے وہ نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں رنگنے والے اولیاء کرام کی ہو، تابعین کی ہو یا تبع تابعین کی ہو۔
جو شخص بھی آپ علیہ السلام کی نسبتوں سے محبت رکھتا ہے، نبی علیہ السلام کی نسبتوں کا ادب و احترام رکھتا ہے، رب ذوالجلال اس بندے کی دنیا آخرت سنوار دیتا ہے۔ اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جو انسان آپ علیہ السلام کی نسبتوں کی قدر نہیں کرتا، نہ دنیا میں اس کا کوئی ٹھکانہ، نہ آخرت میں اس کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی نسبت سے جو بندہ بھی جڑا، جس کا تعلق بھی آقا کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ سے ہوا، اللہ کریم نے اسے دنیا اور آخرت میں وراء الورا بنا دیا ہے۔ مشہور بزرگ شیخ عبداللہ محمد سلاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی وصال کے بعد جب شیخ سلاوی کا انتقال ہوا، آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت ذرا یہ فرمائیے اللہ نے آپ کے ساتھ سلوک کیا فرمایا، اللہ نے آپ کے ساتھ سلوک کیا فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری بخشش فرمائی۔ پوچھا گیا کہ آپ کی بخشش کا ذریعہ کیا بنا، ایسا کون سا عمل تھا کہ جس وجہ سے رب کریم نے آپ کو بخش دیا؟ تو آپ نے فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ النِّسْبَةِ وَبَيْنَ وَبَيْنَ رسول اللہ، فرمایا کہ میری اور آقا علیہ السلام کے درمیان ایک نسبت تھی، جس نسبت کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تو پوچھا گیا کہ آپ سید ہیں؟ فرمایا میں سید بھی نہیں ہوں۔ فرمایا تو پھر آپ سید نہیں ہیں، آپ صحابہ کرام میں سے نہیں ہیں، تو پھر وہ کون سی نسبت تھی کہ جس نسبت کی وجہ سے رب ذوالجلال نے آپ کو بخش دیا؟ تو آپ نے بڑا عاجزانہ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا فَمِنْ أَيْنَ النِّسْبَةِ، کہ وہ نسبت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا كَنِسْبَةِ الْقَلْبِ إِلَى الرَّأْيِ، کہ جس طرح ایک چرواہا جب وہ بکریاں چراتا ہے، بکریوں کی حفاظت کے لیے وہ ایک کتا پالتا ہے، فرمایا جس طرح اس کتے کو چرواہے سے نسبت ہوتی ہے، اس طرح مجھے آقا کریم کی بارگاہ سے نسبت ہے۔ یعنی میں حضور کی بارگاہ کا کتا ہوں، ان کی بارگاہ کی حفاظت کرتا ہوں۔ میری نسبت آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ صرف اتنی سی ہے، اللہ کریم نے اس نسبت کی وجہ سے مجھے بخش دیا ہے۔ تو جن کی نسبت آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسی نسبت ہو، اللہ ان پر کرم فرماتا ہے، تو جو حضور کے اہل بیت بنے ان پر بھی کیا کرم ہوگا۔ اور جو حضور علیہ السلام کے صحابہ بنے، جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ کے واعظ سنے، جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر جنگوں میں لڑائیاں لڑی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے گھروں کا نذرانہ پیش کیا، تو اللہ کریم اس نسبت کو کتنی عالیشان مقام عطا فرمائے گا۔ انہی نسبتوں میں سے ایک نسبت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے۔ جس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کو شبیہ مصطفیٰ کہا گیا، اسی طرح امام حسن کو بھی شبیہ مصطفیٰ کہا گیا، صفت رسول کہا گیا، اور حضور نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے۔ سید کا مطلب سردار ہے۔ یہ اللہ کریم نے اسے بڑی عظیم الشان مرتبوں سے نوازا، اور حضور نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ کریم میری امت کے 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ یعنی اللہ کریم اسے یہ شان دے گا کہ اس کی وجہ سے 2 جماعتوں کے اندر اللہ صلح فرمائے گا، اور وہ صلح امت کے لیے بڑی خیر خواہ ثابت ہوگی۔ عزیزان گرامی، نبی کریم علیہ السلام کی آل، آپ کے اہل بیت، آپ کی عطرت، جنہیں 5 تن پاک کہا جاتا ہے، ان کا ایک عظیم الشان مقام ہے۔ لیکن انہی میں سے امام حسن رضی اللہ عنہ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بڑے عظیم انعامات ملے۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جب اپنے عمر کے آخری ایام میں تھی، جب مرض موت کے اندر مبتلا تھی، تو آپ نے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور امام حسن اور امام حسین دونوں کو لے کر آئی، اور فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذان ابناکا فورثہما شیئا، کہ یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کے شہزادے ہیں، انہیں کچھ وراثت دیجیے، اپنے وراثت میں سے کچھ حصہ انہیں عطا فرمائے، کیونکہ یہ دونوں آپ کے شہزادے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی وسوادی واما الحسین فلہ اجرتی وجوادی، فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے حسن کو اپنی حیت اور اپنی سیادت کا وارث بنایا، اور میں نے اپنے بیٹے حسین کو اپنی جرت اور سخاوت کا وارث بنایا۔ یعنی جو میری سیادت ہے وہ سیادت امام حسن کے حصے میں آئی، اور جو میری حیت ہے وہ حیت بھی امام حسن کے حصے میں آئی، اور امام حسین کو میں نے اپنی جرت و سخاوت جو ہے وہ عطا فرمائی، اور فرمایا سنو ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ لا یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، اور اللہ کریم اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا۔
اور یہ امام حسن کی ذات امت کے لیے خیرخواہ بنے گی۔ امام حسن کی ذات امت کے دو جماعتوں کو اکٹھا کرنے کا سبب بنے گی کہ جو صلح اور جو امت کے جماعتوں کا جمع ہونا باقی امت کے لیے کیا بنے گا؟ خیرخواہ بنے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نواسوں کے لیے جو بیانات عطا فرمائے، جو انہیں القابات عطا فرمائے، تو ان کے نواسے ان القابات پر پورا چلے بھی۔ ایسا نہیں کہ حضور علیہ السلام نے انہیں اپنا سیادت کا وارث بنایا اور انہوں نے اس سیادت کی قدر نہیں کی۔ امام حسن نے حضور علیہ السلام کی سخاوت اور بہادری کی جو قدر میدان کربلا میں کی، وہ بھی امت کے لیے ایک مثال بنی ہوئی ہے۔ اور امام حسن نے نبی علیہ السلام کی سیادت کی جو قدر مسلمانوں کے دو جماعتوں کو جمع کرنے میں کی، وہ بھی امت کے لیے عظیم الشان مثال رکھتی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی حلم اور بردباری کے مالک تھے۔ رب نے قرآن میں فرمایا ان اللہ غفور حلیم، کہ اللہ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ یدعون لہ ولد ثم یعافیہم ویرزقہم، یعنی تکلیف وہ ناپسندیدہ بات سن کر سب سے زیادہ حلم فرمانے والے اور سزا کو مؤخر کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی ایک بندہ اپنی برائی سن کر بھی اس پر کوئی جو ہے وہ کمنٹ پاس نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ مجھے برا بھلا کہے میں خاموش ہو جاؤں، فرمایا یہ حلم ہے۔ اگر مجھے کسی پر بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی میں بدلہ نہ لوں، فرمایا یہ بھی کیا ہے؟ حلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حلم کے صفات سے مزین ہے۔ اور امام حسن رضی اللہ عنہ بہت زیادہ حلیم تھے، یعنی اپنے دشمنوں کو ہوتے ہوئے بھی ان سے جو ہے کچھ قسم کا معاوضہ نہیں کیا کرتے۔ فرمایا جب ان کا وصال ہوا، مروان چونکہ اس وقت مدینہ کا گورنر تھا اور انہوں نے امام حسن کو بڑا ستایا تھا، یعنی ساری زندگی جب وہ گورنر رہا امام حسن کو بڑا ستایا، لیکن جب ان کا وصال ہوا، امام حسن کی شہادت ہوئی، تو یہی مروان جو ہے وہ کندھا دینے کے لیے آگے بڑھا جنازے کی جانب۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ تو زندگی میرے بھائی کو ستایا کرتا تھا، تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، آج تجھے شرم نہیں آتی اس کے جنازے کو کندھا لگا رہا ہے؟ فرمایا مجھے شرم تو آتی ہے، لیکن امام حسن کا حلم بہت زیادہ ہے، مجھے اس بات کی امید ہے کہ امام حسن جو ہے وہ میرے اس کندھا دینے کو جو برا نہیں جانیں گے۔ اب ایک جانب دشمن ہے، ایک جانب ستانے والا ہے، جب وہ جنازے کو کندھا لگاتے تو روکتے نہیں ہیں اسے، روکا تو نہیں امام حسین نے۔ فرمایا یہ میرے بھائی کا حلم ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے ان سے بدلہ نہیں لیتے، کیونکہ اللہ نے انہیں حلم کی صفت سے جو ہے مزین فرمایا تھا۔ اور یہ حلم کی صفت جو ہے یہ اللہ کریم کسی کسی کو عطا فرماتا ہے، ہر کسی کو ملتی بھی نہیں ہے۔ ہم اپنا ذرا موازنہ ذرا اس بات سے کر لیتے ہیں کہ ایک بندہ ہمیں دنیا میں تھوڑا سا نقصان پہنچاتا ہے، جب وہ ہمارے ہاتھ چلتا ہے تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ دگنا نقصان اسے پہنچا لیتے، کیونکہ اس نے مجھے نقصان پہنچایا۔ ایک بندہ مجھے برا کہتا ہے میں ڈبل برا کہتا ہوں اسے، ایک بندہ مجھے گالی دیتا ہے میں 10 گالیاں دیتا ہوں اسے، ایک بندہ میری بے عزتی کرتا ہے جب مجھے موقع ملتا ہے تو میں زیادہ اس کی بے عزتی کرتا ہوں۔ فرمایا یہ حلم نہیں ہے، اللہ کریم تو حلم اس سے عطا فرماتا ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے، اور یقیناً امام حسن کو رب ذوالجلال نے جو ہے وہ پسند فرمایا۔ اب ایک جانب تو حلم تھا، دوسری جانب علم کتنا تھا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کو اللہ کریم نے جس کمال کا علم عطا فرمایا تھا اس علم کے سامنے بھی کسی علم کی کوئی مجال نہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن سے کسی نے سوال کیا کہ میری حالت بڑی خراب ہے یا میری اولاد نہیں ہے، تو آپ مجھے ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ مجھے اولاد کی دولت سے نوازے۔ تو آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو، کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اللہ تجھے اولاد سے نوازے گا۔ وہ بندہ کہتا ہے میں نے استغفار شروع کر دی، میں کثرت سے استغفار کر، یہاں تک کہ میں دن میں 700 مرتبہ استغفار کر لیتا ہوں، کرتے کرتے میں 1000 تک بھی پہنچ گیا۔ اللہ کریم نے مجھے 7 بیٹے عطا فرمائے۔ میں نے امام حسن سے پوچھا کہ اے امام، آپ نے مجھے یہ نسخہ جو بتایا، جو آپ نے مجھے یہ ورد بتایا، یہ آپ نے کہاں سے اخذ کیا؟ تو فرمایا میں نے قرآن سے اخذ کیا ہے۔ رب نے قرآن میں فرمایا، قرآن کے اندر آیت موجود ہے کہ رب نے فرمایا استغفر ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم، کہ جو بندہ اللہ کی کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے گا، اللہ اس پر آسمان سے زیادہ بارش برسائے گا، بارشوں کا نزول زیادہ اس کے اوپر ہوگا، اور اللہ کریم اپنی طاقت میں سے اس بندے کو طاقت عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمائے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے میں بیٹوں کے ساتھ اس کی مدد فرماؤں گا۔ تو فرمایا یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ کریم تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا، تم استغفار کرو، اللہ کریم تمہارے اوپر باران رحمت کا نزول فرمائے گا۔ فرمایا یہ سارا کچھ میں نے قرآن سے دیکھا ہے۔ تو اتنے قرآن کے عالم امام حسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک طرف تو حلم تھا، ایک طرف علم تھا، دوسری طرف عاجزی کتنی تھی۔ آج اگر ہم مثال کے طور پہ ذرا آسودہ حال بن جاتے ہیں، پرآسائش بن جاتے ہیں، تھوڑے پیسے آ جاتے ہیں، اچھا مکان بنا لیتے ہیں، اچھی گاڑی لے لیتے ہیں، ہمارے لائف سٹائل بہتر ہو جاتا ہے، تو جو علاقے کا غریب بندہ ہم اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں پھر؟ کیا ہمارے نظر میں اس غریب کی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ جہاں پہ وہ بیٹھتا ہے ہم وہاں پہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، کسی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھتے نہیں ہیں۔ اگر کہیں پر کھانے کے دسترخوان میں غریب کا سامنا ہو جائے تو ہم فوراً وہاں سے اٹھ جاتے ہیں کہ تو غریب ہے اور میں جناب والا مالدار بندہ، میرا تو اسٹیٹس خراب ہو جائے گا، میری تو عزت مجروح ہو جائے گی، یہ بندہ تو جو ہے جناب والا غریب ہے، مسکین ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، اگر میں اس کے برابری میں بیٹھوں گا تو میری عزت خراب ہو جائے گی۔ یہ تو ہمارے دنیا کا معیار ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے۔ تو ایک جانب نواس رسول، ایک جانب اتنے بڑے عالم، علم کو سمجھنے والے، اتنے بڑے علم کے مالک، حضور نے فرمایا کہ یہ سید ہے، یہ کل کائنات کا سردار ہے، ساتھ میں یہ فرمایا کہ میرے حسن اور میرے حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ جو بندہ جوانی میں فوت ہوگا ان کے ایک الگ لیول ہوگا جنت کے اندر، ان کی ایک الگ شان ہوگی وہاں پر، ان کے ایک الگ مقام وہاں پر ہوگا، جو نیک ہوں گے، جو گزشتہ 2-3 جمعوں کے اندر میں بیان بھی کر چکا ہوں اس بارے میں۔ فرمایا یہ امام حسن اور امام حسین ان جنتی جوانوں کے سردار ہوں۔ فرمایا جنہوں نے انہیں ستایا انہوں نے مجھے ستایا، جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا۔ فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو دیکھیے عاجزی کتنی ہے، جا رہے ہیں سفر پہ، عالیشان لباس پہنا ہوا ہے، راستے سے گزرے چند مسکین حضرات ایک کمبل کے ٹکڑے پر بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے ہیں، اور کہا کہ امام صاحب آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ آج اگر ہمارا گزر بازار کو ہو جائے، یہ روڈ کے کنارے اگر کچھ مزدور بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، ہمیں بلائے کہ آؤ جی کھانا کھاؤ، ہم کہیں یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے کھانا کھانے کی؟ یہ کوئی کھانا کھانے کی جگہ؟ اپنے کپڑوں کو دیکھو، بیٹھنے کی جگہ کو دیکھو، ہم ہزار قسم کے سوالات وہاں پہ کریں گے، لیکن اترے گھوڑے سے۔ فرمایا ان اللہ لا يحب المستكبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی کمبل پر بیٹھے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ فرمایا آپ نے تو میری دعوت کی، میری دعوت کو بھی قبول کرو، لہٰذا اب عشاء کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ گے۔ فرمایا یہاں تو آپ نے کھلایا، وہاں پر میں آپ کو کھلاؤں گا۔ فرمایا اتنی بڑی عاجزی اس گھرانے کے اندر تھی، اور اس طرح کی عاجزی اللہ امام حسن کو بھی عطا فرمائی، امام حسین کو بھی عطا فرمائی۔ کسی تو حضور نے نہیں فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، اس سے اللہ نے میری سیادت عطا فرمائی، میری جود و سخا کا اسے وارث بنایا ہے، تو اسی لیے تو نہیں کہا تھا کیونکہ ان کی خوبیاں موجود تھیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بڑے عالم تھے، علم و بردباری کے مالک تھے، وہیں پر زیادہ عاجزی کرنے والے بھی تھے۔ اگر ہم امام حسن کی عبادت کو دیکھیں تو ساری رات قیام میں گزارا کرتے تھے، ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، دن میں 2 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، اور جب وضو فرماتے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ کسی نے پوچھا کہ امام صاحب آپ تو نواس رسول ہیں، حضور نے تو آپ کو اپنی سیادت کا مالک بنایا ہے، وضو کرتے ہوئے آپ کا رنگ کیوں بدل جاتا ہے؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں کہ وضو کے بعد بندہ کہاں جاتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اتنی عظیم بارگاہ کہ اس بارگاہ سے جانے سے مجھے ڈر لگتا ہے، اس خوف کی وجہ سے میرا رنگ بدل جاتا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج تو ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ذرا زندگی کا موازنہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں نواس رسول کا کردار کتنا ہے۔ بات تو کردار کی ساری ہے، اگر ہمارا تعلق ہے یا نہیں وہ تو الگ بات ہے۔ دیکھا تو کردار کو، جب حضور نے فرمایا تھا نا کہ میری بیٹی ذرا تو اس بات کو سمجھ لے کہ دنیا سے جانے کے بعد نسب نہیں عمل چلتا ہے وہاں پر، تو یہ نہ کہے کہ تو حضرت محمد کی بیٹی ہے، بلکہ تیرے پاس جو عمل ہوگا اس عمل کی وجہ سے رب کریم تجھے بارگاہ عطا فرمائے گا۔ اور خاتون جنت کے پاس عمل تھا، تبھی تو رب نے فرمایا تھا کہ جب قیامت کے دن پولیس راہ سے لوگ گزریں گے تو اعلان ہوگا کہ اہل محشر اپنی آنکھوں کو جگاؤ، کیونکہ خاتون جنت پولیس راہ سے گزر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی اس طرح پردے میں گزاری تھی کہ آپ کی ذات پر کسی غیر محرم کی نگاہ تک نہیں لگی تھی۔ حضرت علی سے وصیت فرمائی کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے، کہیں میرے جنازے پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ یہ تو اس بارگاہ کی اتنی باتیں اگر بیان کرنے ہم لگ جائیں، سالوں کے سال گزر جائیں گے، مہینوں کے مہینے گزر جائیں گے، اہل بیت کا کردار کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ لیکن امت کے لیے ایک المیہ بھی اس بات کے اندر ہے کہ آیا ہم نے اہل بیت کے نقش قدم پر زندگی کتنی گزاری ہے؟ ہماری صبح سے شام تک کی زندگی جب گزرتی ہے، کیا ہم نے موازنہ کیا کہ ہم نے ان 5 تن پاک کے، ان اہل بیت کے طریقے پہ زندگی کتنی گزاری ہے؟ صاحب نمازوں کی حالت تو یہ تھی کہ وہ فرائض تو اپنی جگہ پہ پوری رات جو ہے وہ قیام کیا کرتے تھے، اور جب مسجد میں آتے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے کہ رب ذوالجلال میں تیری بارگاہ میں آتا ہوں،
میں تو گناہگار ہوں رب ذوالجلال تو بڑا کریم ہے۔ رب ذوالجلال میں بڑا گناہگار ہوں، کون کہہ رہے ہیں؟ امام حسن فرما رہے ہیں کہ میں بڑا گناہگار، اب تیری بارگاہ بڑی عظیم ہے، میں تو اس بارگاہ کے آنے کا قابل نہیں ہوں، لیکن بندہ تو تیرا ہی ہوں۔ رب اپنا کرم مجھ پہ فرما اور مجھے جو ہے وہ اس دنیا کی رنگینیوں سے نکال۔ رب کریم مجھ پر کرم فرما اور میرے سارے گناہوں کو بخش دے۔ آج ہم مسجدوں میں آتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، مسجد کے اندر دنیاوی گفتگو کرتے ہیں، مسجد کے اندر مجلسیں لگاتے ہیں، مسجد کے اندر جرگے لگاتے ہیں، اور ہمارے جسم پہ ذرا جو بھی نہیں رہتی۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم اہل بیت کے غلام ہیں۔ کہاں گئی ہمارے غلامی؟ غلام تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آقا کے طریقے پہ چلتا ہو، غلام تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مالک کے طریقے پہ چلنے والا ہو۔ غلامی کا نعرہ تو ہے ہمارا، کون کہتا ہے جو نعرہ نہیں لگاتا؟ کون ہے جو پنجتن پاک کا نعرہ نہیں لگاتا؟ کون ہے جو اہل بیت سے محبت کا برم نہیں اپناتا؟ لیکن اہم بات تو کردار کی ہے، ہمارے اندر اہل بیت کا کردار کتنا ہے؟ امام حسین نے جو دین کے لیے قربانی دی، اس قربانی کی لاج ہم نے کتنی رکھی ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا، اس نذرانے کی ہم نے قدر کتنی؟ قدر تو یہ نہیں کہ ہم صرف جو ہے ان کا نام لیں، ان کا نعرہ لگائیں، بس یہ ختم نہیں۔ کردار کو اپناؤ، اپنی زندگی کے اندر امام حسین کا کردار لاؤ، امام حسن کا کردار لاؤ، اپنے بچوں کی زندگی اہل بیت کے نقش قدم پر گزارو، تاکہ جب تمہارا بچہ جوان ہو تو وہ پھر دنیا کے لیے کم، دین کے لیے زیادہ وقت جو ہے وہ استعمال کرے۔ تو زان گرامی، آج امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور یہ دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ امت مسلمہ کے جوانوں، امت مسلمہ کے ماننے والوں، اپنی زندگی کو اہل بیت کے نقش قدم پہ گزارو۔ تبھی تو حضور نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا سفینہ نوح، میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس کشتی میں سوار ہوا نجات والا بن گیا، اور جو اس سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ یہ نجات والا کیسے بنا جائے گا؟ کہ جب ہماری زندگی اہل بیت کے نقش قدم پہ ہوگی، جب ہمارا کردار اہل بیت کے کردار کے مطابق ہوگا، تبھی ہمیں سفینہ نوح میں سوار ہونے کا موقع ملے گا۔ اگر ہمارا کردار اس طرح نہیں ہے، اگر ہم صرف نام لیتے ہیں، کردار کسی اور کا اپناتے ہیں، تو ہمیں سفینہ نوح میں سوار ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اسی لیے آج یہ دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنی زندگی اہل بیت کے محبت میں ایسی گزارو کہ جس طرح کی اطاعت انہوں نے کی تھی اللہ کی، ہم بھی اس طرح کی اطاعت اللہ کی کریں۔ جس طرح کے دین پر اہل بیت نے عمل کیا تھا، ہمارا عمل بھی دین پر ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔